وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت 8 اور 9 میں سب نبیوں سے لیے جانے والے عہد کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا تھا، اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے یہ پختہ عہد لیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا عہد لیا تھا؟ یہ عہد دراصل تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب نبیوں والا پختہ عہد یعنی میثاق النبیین لیا تھا، اور اس عہد کا مقصد یہ تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو آزمائے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون محض نام کے مومن ہیں، کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں اور کون ہیں جو اپنے عہد کو توڑنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیات 82 تا 83 میں اس میثاق النبیین کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور جب اللہ نے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب جو شخص اس عہد کے بعد پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہوں گے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون اس کی ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں اور کون اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اسی بنیاد پر آخرت کی جزا سزا رکھی گئی ہے۔ انبیاء و مرسلین کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ان پر نازل کی گئی ہے اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اور اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی اے رسول اچھی طرح پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا۔ یعنی جب تک کوئی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو خود
لوگوں کے آگے کھول کھول کر بیان نہ کر دیں اور اس کا عملی نمونہ پیش نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کی حجت مکمل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انبیاء کا سلسلہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت نازل کرتا ہے اور پھر شریعت کے بعد شریعت کو پھیلانے والے، اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنے والے اور عملی نمونہ پیش کرنے والے رسول بھیجتا رہتا ہے۔ امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سلسلہ مجددین رکھا ہے، یعنی یہ معمور مجددین ہیں جو اللہ سے الہام پا کر مبعوث کیے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مبعوث ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی سے میثاق النبیین لے کر اس کے ذریعے ان کی قوموں سے الہی معاہدہ کی تجدید کا کام لیتا ہے، تاکہ قیامت کے روز وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو اس سے یقیناً بے خبر تھے، تو کیا تو اس عہد کے سبب ہمیں ہلاک کر دے گا جو ہمارے آباء و اجداد نے تیرے ساتھ کیا تھا، جس کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں وغیرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت 173 اور 174 میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ سورۃ الاعراف کی آیت 173 تا 174 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی صلب سے جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان میں نبی مبعوث کر کے ان سے یہ اقرار لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ تو انہوں نے گواہی دی تھی اس نبی پر ایمان لا کے کہ ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو انہوں نے گواہی دی تھی، جیسا کہ اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہہ دو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد آنے والی نسل ہے، ہمیں تو کوئی نبی، کوئی رسول، ہمیں تو کوئی متنبع کرنے والا آیا ہی نہیں، تو کیا تو ہمیں ان کے جرم کی سزا ہمیں دے دے گا؟ ہمارا اس میں کیا قصور؟ تو اللہ نے پھر نبی بھیج کر ان سے یہ عہد لیا، انہیں متنبع کر دیا کہ اب تمہارا یہ عذر قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے اندر نبی بھی آ گیا اور تم نے اس عہد کی تجدید بھی کر لی اور گواہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بشارت دینے اور انذار کرنے کا کام کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں پر اتمام حجت کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ کئی بشارتیں دینے والے اور انذار کرنے والے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے مقابل پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔